تھا میں نے سویرے آپ کو بتایا کہ وہ جو فائنانشلی بھلے نہ ہوں کہ والد صاحب نے آتے ہوئے میری جیب میں جو ہے وہ 300 روپے ڈالے تھے. ابا کہتے تھے کہ بیٹا امیر کا بیٹا اگر خراب ہو جائے رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کے سمندر بھی آئے گا، تھک کے نہ بیٹھ اے منزل کے مسافر، منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ حسین چاچڑ صاحب. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ میں کندکوٹ ڈسٹرکٹ کشمور سے ہوں اور میرا سارا بچپن جو ہے وہ وہیں پر ہی گزرا ہے. میں نے گریجویشن تک جو ہے تعلیم وہیں پر ہی حاصل کی. اس کے بعد پھر میں نے ماسٹرز کیا شاہ لطیف یونیورسٹی سے. میرے جو فیوریٹ سبجیکٹ تھے اسی میں سے، اور فیوریٹ سبجیکٹ میرا ہسٹری تھا، اس لیے میں نے ماسٹرز ہسٹری میں کی شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی سے. پھر میں 2001 میں میں حیدرآباد آیا. حیدرآباد آ کر جو ہے اپنا نیا کیریئر اسٹارٹ کیا اپنے والد کے مشورے سے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ والد صاحب نے آتے ہوئے میری جیب میں جو ہے وہ 300 روپے ڈالے تھے کرائے کے علاوہ خرچے کے. آج بھی مجھے وہ یاد ہے. اور میرے بڑے بھائی کا میرے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ دونوں جائیں وہاں پر اور جا کے جو ہے نا اپنا مستقبل بنائیں. سر آپ نے ایڈوکیسی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اس کے علاوہ اور بھی فیلڈ تھی جیسے انجینئرنگ وغیرہ اگر کوئی بنتے ہیں، جیسے سول سرونٹ میں آج کل لوگ کافی زیادہ جا رہے ہیں، تو آپ نے ایڈوکیسی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے آج تک جو بھی کام کیا ہے وہ اپنے والد کے مشورے سے ہی کیا ہے. بچپن میں نے اپنے والد کو جو ہے محنت کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. پہلے جب کورٹیں لگتی تھی تو مختار کار جو ہوتا تھا وہاں کا، تو اس کے پاس جو ہے وہ میجسٹریٹ کی پاور ہوا کرتا. میں اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ ٹفن میں جو ہے کھانا دینے جاتا تھا. وہاں پر وکیل لوگ آتے تھے کیس چلانے کے لیے، وہاں کٹکہرے بنے ہوتے تھے تو سارا وہ ماحول جب میں دیکھتا تھا تو والد صاحب کبھی کبھار مجھے کہتے تھے کہ بیٹا تمہیں بھی ان لوگوں کی طرح بڑا آدمی بننا ہے. تو جب میں حیدرآباد آیا تو مجھے وہ مشورے یاد تھے، اور ساتھ ہی ساتھ والد صاحب نے یہی کہا کہ یار اب آپ گئے بھی ہو اور آپ کے پاس پلیٹ فارم بھی مل گیا ہے، تھوڑی بہت تم محنت بھی کر رہے ہو اور تمہاری ایک چھوٹی سی جاب بھی وہاں پر لگ گئی ہے تمہاری محنت کی وجہ سے، تو کیوں نہ وہ جو کمائی ہے وہ تم اس وکالت میں ہی خرچ کرو، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی پر میں نے والد صاحب کے مشورے پر ہی میں نے جو ہے وہ وکالت کا انتخاب کیا. اور 2004 میں نے وکالت پڑھنے کے لیے سندھ لاء کالج میں ایڈمیشن لیا. اس کے بعد میں نے وہ وکالت وہاں پر میں نے 3 سال کی اسٹڈی کے بعد جو ہے 2007 میں نے جو ہے وہ کلیئر کی. اس کے بعد جو ہے نا میں نے باقاعدہ پریکٹس وکالت کی اسٹارٹ کری. سر آپ جیسے ہی کنکوٹ سے حیدرآباد ہوئے تو اس میں آپ کو کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ فائنینشیلی کس طرح سے خود کو اسٹیبل کیا؟ یار میں بتاؤں آپ کو کہ جب میں کندکوٹ سے حیدرآباد آیا تھا، میں نے سویرے آپ کو بتایا کہ وہ جو 300 روپے تھے وہ 300 روپے میرے والد صاحب کی جو ہے نا حلال کی روزی تھی. وہ حلال کی روزی نے ہی مجھے جو ہے نا ایک راستہ دکھایا. یہاں پر کچھ رشتہ دار بھی یہاں پر رہتے تھے، تو کبھی کبھار میں نسیم نگر چوک پہ یا کبھی کبھار ڈیفینس میں میرے چچا کی جو ہے وہ اسٹیٹ ایجنسی ہوا کرتی تھی، تو وہاں پر ہم جا کے بیٹھتے تھے. وہاں پر بیٹھتے تھے تو ایک یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کا ایک مینیجر آیا تھا، ریجنل مینیجر. تو اس نے کہا کہ یار میرے چچا کو کہا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں جاب کے لیے تمہیں لگوانا ہو تو مجھے بتا دینا. تو میرے چچا نے ان کو ریفرنس دیا. میں بیٹھا ہوا تھا کہ یار یہ لڑکا ہے گاؤں سے آیا ہے، تھوڑا محنتی ہے، اس کو اگر آپ رکھ لو وہاں پر روٹی پلانٹ میں یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں تو اچھا رہے گا، اس کا روزگار بھی چلتا رہے گا اور اس کے علاوہ یہ پڑھائی بھی کرے گا. تو اس نے جو ہے نا مجھے بلایا وہاں پر. کی پنچ آپریٹر کی ایک جاب خالی پڑی ہوئی تھی، 150 روپے ڈیلی پر نا، ڈیلی ویجز پر. تو وہ دوسرے ہی دن جو ہے مجھے وہ جاب ملی. تھوڑا بہت کمپیوٹر مجھے آتا تھا، میں نے تعلیم وہیں سے کندکوٹ سے ہی لی تھی کمپیوٹر کی. تو وہاں پر مجھے جب جاب مل گیا
تو اس سے جو ہے نا میں مہینے کے جو ہے نا 4,500 روپये کمانا میں نے شروع کیے. اب وہ جو 300 روپये بچہ لے کے آیا تھا اب وہ مہینے کے 4,500 روپये کماتا ہے. اب تھوڑا بہت وہ اسٹیبلش ہوا, اس کو لگا کہ اب میں جو ہے اپنے لیے کچھ کر سکتا ہوں. یہاں تک کہ میرے والد نے یہ کہا کہ بھائی آپ لوگوں کی مجھے کمائی فی الحال نہیں چاہیے, آپ جو بھی کماتے ہو وہ آپ اپنی اسٹڈی پہ لگائیں. اور ساتھ ہی ساتھ میرے جو بڑے بھائی تھے اس کو بھی تھوڑا بہت روزگار مل گیا, اور وہ بھی روزگار جو ہے میری پڑھائی پہ ایڈ ہو گیا. میرے بھائی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا, وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا. اس نے بھی جو ہے نا مجھے اسٹیبلش کرنے میں بہت اس نے میری مدد کی. اب کہتے ہیں نا کہ اگر آپ بھلے غریب ہوں, آپ بھلے لوور کیٹیگری کے آپ اس گھر سے بلانگ کرتے ہو, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر آپ کے پیچھے ایسے لوگ کھڑے ہیں جو فائنانشلی بھلے نہ ہوں لیکن مینٹلی باشعور ہوں, تو پھر آپ کو آگے بڑھنے میں کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ وجہ تھی کہ ایک تو میں خود شروع سے ہی جو ہے وہ محنت کرنے کا جو ہے نا وہ عادی تھا. والد صاحب نے چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنے کا عادی ہمیں بنایا ہوا تھا وہاں گاؤں میں. پھر وہی وجہ تھی کہ یہاں پر چھوٹا کام کرنے میں ہمیں کوئی آر محسوس نہیں ہوا. والد صاحب نے یہی سمجھایا تھا کہ کام ہوتا ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جب تک آپ چھوٹا کام نہیں کرتے تب تک آپ کو بڑا کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. یہ ساری باتیں جب انہوں نے مجھے بتائی تو اس کے بعد اب وہی مشورے آج میرے والد صاحب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی وہ میرے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں گے پیچھے اتنی بڑی میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے ان کی, وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں. ان کے مشورے جو ہیں وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں اور آج بھی میں ان مشوروں پہ عمل کرتا ہوں. سر جیسے کہ ایجوکیشن میں کالجز یا یونیورسٹیز میں ہو گئے تو ان میں لوور مڈل کلاس کے بچے جو ہوتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کیا جاتا, نیگیٹو رسپانس کافی زیادہ آتا ہے. کبھی دوستوں کے طرف سے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیچرز بھی کرتے ہیں تو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو کتنا نیگیٹو رسپانس ہوا؟ دیکھیں میں اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو باتیں بتائی نا کہ یہ آپ کو صرف ٹیچر نہیں یا دوست نہیں, یہ آپ کو اپنے گھر میں بھی لوگ مل جاتے ہیں. بالکل سر. یہ آپ کو جو آپ کو ڈسکریج کریں گے نا لائف میں کہ بھائی اس کو یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے, یہ اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, اس کو آگے بڑھنا نہیں چاہیے. یہ ہم نے بہت دیکھا ہے زندگی میں. لیکن والد صاحب نے ہمیں یہی بتایا کہ بھائی اگر اس طرف دیکھو گے تو پھر آگے بڑھنے کا راستہ آپ لوگوں کو نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ اگنور کرنا سیکھو ان چیزوں کو. جب تک آپ ان چیزوں کو اگنور نہیں کرو گے تب تک آپ کو منزل نہیں ملے گی. اور میں نے یہی کیا. والد صاحب کہتے تھے, میری آج ہی مجھے وہ مشورہ یاد ہے کہ بیٹا زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہو تو اچھے دوست اور صبر, یہ دو اگر ہتھیار آپ کے ساتھ ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. اور یہی ہوا, میں نے انہی دو چیزوں کو پکڑا. میں حیدرآباد میں آیا, میں نے اچھے دوست بھی بنائے. حیدرآباد میں آیا, میں نے صبر سے کام لیا. ہمارے اپنے خاندان میں مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ سب, جیسے میں نے سویرے کہا کہ مجھے ایک جاب میرے چاچا کی وجہ سے ملی, ٹھیک ہے نا, ان کے احسان ابھی بھی میرے اوپر ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ آگے بڑھیں. مطلب ایک جیلسی نہیں ہوتی کہ بھائی میں اپر کلاس سے ہوں اور یہ لوور کلاس والا مجھ سے آگے کیسے بڑھ رہا ہے. یہ چیزیں آپ کو اپنے گھر میں ہی مل جاتی ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ ان ساری چیزوں سے جو ہے اپنا کیا کہتے ہو دور رہ کر, ان کو اگنور کر کے اپنے راستے پہ چلیں. جب آپ اپنے راستے پہ چلتے جائیں گے تو آخر آپ کو وہ منزل ضرور ملے گی جس پر آپ جانا چاہتے ہیں. آپ کی مستقل مزاجی آپ کو وہاں تک پہنچا دے گی. سر آپ کی زندگی میں حیدرآباد میں آنے کے بعد سب سے بڑا ڈاؤن فال کون سا تھا؟ ڈاؤن فال میرا سب سے بڑا یہ تھا کہ اصل میں کچھ عرصے کے لیے میں بیمار ہو گیا تھا. بیمار کیا ہوا کہ مجھے میں پیرالائزڈ ہوا. لیکن پھر بھی وہ ایک بندہ, میں نے کہا نا کہ میرے پیچھے ایک بندہ, وہ جو میرا بڑا بھائی تھا وہ میرے ساتھ تھا, آج بھی میرے ساتھ ہی ہے. ہم ماشاءاللہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں. وہ اپنے گھر میں خوش رہتا ہے, ساتھ ہی رہتے ہیں. تو ملتے جلتے ہیں اور کسی اوکیشن پہ آتے ہیں, کوئی مشورہ ہوتا ہے تو میں اس سے کر لیتا ہوں, اس کو کوئی مشورہ چاہیے ہوتا ہے تو مجھ سے کر لیتا ہے. تو ہم دونوں جو ہیں, میرے پیچھے جو ہے نا یہ بندہ کھڑا تھا اس میرے ڈاؤن فال میں نا, جب میں پیرالائز ہوا. اور اسی نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ چیزیں کچھ نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہے, بالکل سیٹ بیٹھا ہوا ہوں نا. ایک بندہ پیرالائزڈ ہو گیا. اب پیرالائزڈ ہونے والے بندے کو اس وقت
क्या सोचती होगी कि यार। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये पैरालाइज्ड होना भी एक कोई बहुत बड़ा जो है ना डाउनफॉल नहीं है, आप हिम्मत करें, हो सकता है। और यकीन मानिए उन्होंने जब मुझे हिम्मत दी तो मैं विदिन 2 मंथ्स, एक तो मैं जिम यूज़र भी हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग भी करता हूँ, जिम यूज़र हूँ, तो उन्होंने जब मुझे हिम्मत दी तो अल्लाह की मेहरबानी से मैं बिल्कुल ठीक भी हो गया और फिर अपने रास्ते पर चलना मैंने शुरू कर दिया। मतलब मैंने मुस्तकिल मिजाजी छोड़ी ही नहीं। क्यों कि मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि बेटा तुम्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, क्योंकि वो चाहता कि वो कहता कि भाई तुम नायब कासिद चपड़ासी के बेटे हो, तुम्हें चपड़ासी बनना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारी मंजिल ये नहीं, तुम्हारी मंजिल आगे है। तो वो अल्लाह की मेहरबानी है, इतने बड़े डाउनफॉल से जो है बाहर निकल के उसके बाद मैंने मेहनत शुरू कर दी और कंटिन्यू रखी अपनी मेहनत को। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैंने अब क्या कहता हूँ, अब बड़े बड़े जो है अपना डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आकर मुझसे टाइम लेते हैं और मशवरा लेते हैं आके। सर आफ्टर ग्रेजुएशन आपको कोर्ट में एनरोल होने में कौन कौन से मसाइल आए? हाँ, ये एक बार आपको बता दूं कि ये मेरी जो इनरोलमेंट है ना, वो भी एक बहुत बड़ा मसला थी। एक दफ़ा जैसे ही मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया तो मुझे इंटीमेशन भेजनी थी सिंध बार काउंसिल के लिए ना। अब वो इंटीमेशन हम वकील क्या करता है, अपने किसी सीनियर वकील के थ्रू भेजता है, जिसकी प्रैक्टिस 10 साल होती है, तो वो एलिजिबल होता है कि अपने जूनियर की जो है ना वो इनरोलमेंट भेजे। और वो जो जूनियर है वो एज एन एडवोकेट बन के जो है ना अपना काम स्टार्ट करे, रेफरेंस दे। हाँ, वो उसके रेफरेंस पर होता है, ठीक है ना। तो मैंने एक वकील साहब, उनके नाम तो मैं नहीं लूँगा, अभी मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैंने उनको अर्ज़ की। उसने कहा कि भाई मैंने तो 3 बंदों की भेज दी है, अब यहाँ पर कोई मुझे जानता ही नहीं था, इतनी कोई मेरी नुआ थी नहीं है कि कंदकोट कश्मीर का लड़का, जैसे कश्मीर का लड़का यहाँ आया है, अब वो यहाँ पर आके मेहनत करेगा और लाजमी सी बात है उसमें जो अप एंड डाउन्स आएंगी वो यही होंगी। अब एक और दूसरे वकील सीनियर से कहा, उसने भी रिजेक्ट कर दिया। अब मैं आप क्या कहते हैं अपना बार रूम में बैठा हुआ हूँ, वो फॉर्म लिए जो इनरोलमेंट का फॉर्म लिए वो मैं बैठा हुआ हूँ। तो इतने में जो है एडवोकेट अमजद सहतो साहब जो इस वक्त जस्टिस है हाई कोर्ट के ना, वो जैसे ही अंदर आए उसने कहा कि हुसैन चाचा परेशान क्यों बैठे हो, क्या मसला है? मैंने कहा कि सर वो इंटीमेशन भेजनी है, कोई साइन इस पर कर ही नहीं रहा, वकील साहब पता नहीं उनको क्यों नहीं कर रहे वो। तो उसने मुझसे फॉर्म लेके उसी वक्त साइन कर दी और कहा कि शाम को ऑफिस आ जाना, मैं अपनी 10 केसेस की रेफरेंस देता हूँ, वो केसेस भी मैं आपको दे दूंगा और उसके अलावा अपना काम आप कर लीजिएगा। और अपना क्या कहते हो, इसी तरह मेरी जो है ना वो इंटीमेशन हुई थी और अमजद सैदों के अंडर में काम भी किया और उसके अलावा कोर्ट में अपीयर भी हुआ। उसके बाद उन्होंने जो है वो सारा मामला करके जो है ना सिंध बार काउंसिल को जो है हमने भेज दिया और इस तरह मेरी इनरोलमेंट हुई थी। सर बतौर स्टूडेंट या बतौर जूनियर एडवोकेट आपको सबसे ज़्यादा किस एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट ने मुतासिर ज़्यादा किया है? मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सर अयाज लतीफ़ पलीजो के साथ तकरीबन 2 साल रहा। जब मैंने लॉ क्लियर की तो लॉ क्लियर करने के बाद जो है ना बंदा जूनियरशिप में आता है। अच्छा, जूनियरशिप में भी जब हम आए थे उस वक़्त ये जो जुडिशरी के क्राइसिस है ना वो चल रहे थे, जैसे वो अपना इमरजेंसी लग गई थी तो जुडिशरी के क्राइसिस चल रहे थे। उस वक़्त कमाने का कोई चक्कर ही नहीं था, वकीलों को कोई रोज़गार ही नहीं था। उस दौरान जो है अपना मैं अयाज लतीफ़ पलीजो साहब के साथ रहा और तकरीबन 2 साल मैंने उनके साथ काम किया और उन्होंने ऐसी मतलब अपना हमारी जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कहते हैं कि हमें लगा कि अब किसी और वकील के साथ काम नहीं करना, अपना ही काम करना है, अपनी ही ऑफिस इस्टेब्लिश करनी है और माशरे को दिखाना है कि अब मैं एक इस्टेब्लिश वकील बन गया हूँ और मुझे केस चलाना आता है। सर आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार मोमेंट? यादगार मेरी ज़िंदगी का यादगार मोमेंट यही है कि मैंने जो है ना एक छोटी सी गाड़ी ली और वो गाड़ी मैंने गांव भेजी थी वालदा के लिए ना। तो मैंने भाई को कहा कि यार अब गाड़ी चलाने वाला हो गया हूँ तो इस पे हम तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर घूमते हैं इस गाड़ी पे, ये जो भी गाड़ी है लेके जाओ गांव
والدہ جو ہے کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, کبھی کہیں جاتی ہے, تو ان کو جا کر 2-4-5 ہفتے تک جو ہے نا وہاں پر رہ کر جو ہے نا ان کو یہ جو ہے نا گاڑی پہ گھماؤ پھراؤ تاکہ ان کو پتہ چلے. میں نے بہت کوشش کری تھی کہ ان کو بھی اپنے ساتھ رکھوں, لیکن اب زندگی نے ان کا ساتھ دیا نہیں تو لازماً اس وقت وہ مطلب وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات جو ہے میرے ساتھ ہی گزارتے. اس کے علاوہ جو بہترین جو 2005 میں جو 2015 میں جو یادگار میرا جو مومنٹ رہا ہے وہ رہا ہے, میں نے اپنی والدہ اور اپنی جو خالہ ہے اس کے ساتھ مکہ اور مدینہ کا سفر کیا تھا. وہ یہ ایک محنت تھی میری جو اللہ نے جو ہے نا مجھے جو ہے نا قبول کیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا جو ہے طواف کروں. وہ یہ کہوں کہ یہ میری محنت تھی. اصل میں وہ جو حلال کے 300 روپے تھے نا, یہ وہ تھے, یہ وہ جو 300 روپے جو والد صاحب نے دیے تھے, یہ وہ 300 روپے تھے جنہوں نے مطلب یہاں تک آ کر جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ اسٹیٹس بنایا کہ کہا کہ بھائی اب تم جو ہے نا اپنے والدین کی خدمت کرو, اور خدمت کرنے کا پہلا جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ اب خانہ کعبہ اور روضہ رسول تک جو ہے نا اپنے والدین کو لے جاؤ. اور میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, اور سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے کہ یہ والی جو خدمت ہے, اللہ پاک یہ والی خدمت سب کے لیے نصیب کرے. سر کافی لوگ آج کل ارلی گیو اپ کر دیتے ہیں, جیسے آپ نے ماشاءاللہ کافی انسپائرنگ سٹوری ہے, 300 روپے سے سٹارٹ کیا تو آپ نے کبھی گیو اپ نہیں کیا, تو آپ ان لوگوں کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو جلدی گیو اپ کر لیتے ہیں؟ یار میں نے زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ نوجوان کو جو ہے نا مستقل مزاج ہونا چاہیے. چھوٹا کام اسٹارٹ کرے گا, وہ چھوٹا کام ہی جو ہے نا آپ کو بڑے کام تک لے کے جاتا ہے. جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے, بچہ ہوتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ عمر اس کی بڑھتی ہے, اسی طرح کام بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور مشورہ یہ دوں گا کہ ابھی ریسنٹلی میں نے جو ہے نا ایک انڈین مووی دیکھی جس سے میں انسپائر ہوا تھا. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں خود ہی مطلب اس مووی میں خود کام کر رہا ہوں. ٹوائلٹ فیل, بالکل یہی میں نے سوچا کہ یہ میں خود ہی کام اس میں کر رہا ہوں. اور میں ان جو ہے نا لڑکوں کو جو ہے نا مشورہ دوں گا کہ یہ پہلی ایسی مووی ہے جیسا مجھے لگا کہ ہر نوجوان کو دیکھنی چاہیے, اور ہر نوجوان کو جو ہے نا اسی طرح محنت کرنی چاہیے جس طرح ایک ٹوائلٹ فیل جو ہے بندہ کرتا ہے, اور ایک ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں پر کوئی ماڈرن سسٹم ہوتا ہی نہیں, اور جا کے پھر وہ جو ہے نا ایک بہت بڑا آفیسر بن جاتا ہے. کس پر؟ ایک ایسے بندے کے مشورے پر کہ بھائی چیٹنگ کرنا چھوڑ دو. یہ الفاظ ہوتے ہیں اس کے کہ چیٹنگ کر. وہ آخر میں وہی اس کو بتاتا ہے کہ سر میں آپ سے بھی بڑا آفیسر بن گیا ہوں. کیسے بن گئے؟ میں نے چیٹنگ کرنا چھوڑ دی تھی. سر آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ لوگوں کو چھوٹے کام سے اسٹارٹ کرنا چاہیے, تو آج کل اگر کوئی چھوٹا کام کوئی لوگ کرتے ہیں تو ان کو نیگیٹو رسپانس کافی زیادہ ملتا ہے, تو اس سے کس طرح سے ہینڈل کریں؟ ہاں, یہ اصل میں نوجوانوں کو جو ہے نا ڈس ہارڈ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ لگے رہتے ہیں. یہاں تک کہ اس کے اپنے, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہماری فیملیز میں جو ہے ہر بندے کی پوزیشن ایک جیسی نہیں ہوتی. فائنینشلی ہر کوئی مطلب ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اب وہ سمجھتا ہے, نچلے طبقے والا بندہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اسی طرح اڑوں جس طرح وہ فلاں کا بیٹا اڑ رہا ہے. بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا. اب آپ کو جو اپنا اسٹیٹس دیا گیا ہے اس اسٹیٹس سے آپ محنت کرو گے نیچے سے, اس کے بعد آپ ایسی محنت کرو کہ آپ اس اسٹیٹس تک آ سکو نا. تو آپ کو اس اسٹیٹس تک آنے کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اس سے زیادہ. جب آپ وہاں تک پہنچو گے اس کے بعد آپ کا دل کرے جہاں دل کرے اڑو, پھر آپ اس سے اونچی اڑانے اڑ سکتے ہو. اور اس وقت یہ بندہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کے لیے مثال ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ میرے خاندان میں اس وقت کوئی بھی پریکٹسنگ لائر نہیں ہے. کوئی بھی بندہ میرے خاندان میں, اسپیشلی میری فیملی, میری ٹرائب میں کوئی بھی پریکٹسنگ لائر نہیں ہے. آئی ایم الون, میں اکیلا بندہ ہوں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ مجھے تو کہیں سے سپورٹ ہی نہیں تھی. میرے والد وکیل ہوتے تو مجھے ایک اسٹیبلش جو ہے نا چیمبر مل سکتا تھا. میرے چچا ہوتے, ماموں ہوتے, کوئی بھی ہوتے, تو مجھے ایک اسٹیبلش جو ہے چیمبر مل سکتا تھا. لیکن نہیں, مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی. لیکن میں نے کہا کہ نہیں,
اگر نہیں ملی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے بنانی ہے اور میں بنا سکتا ہوں۔ اگر آج کا نوجوان جو ہے نا دوسروں کے جو ہے نا محل دیکھ کے اپنا ہی محل چھوڑ کے روڈ پہ آ جائے گا تو پھر اور زیادہ جو ہے نا وہ خرابی ہوگی۔ ابا کہتے تھے کہ بیٹا امیر کا بیٹا اگر خراب ہو جائے تو اس سے نقصان اتنا نہیں ہوتا، اگر غریب کا بیٹا خراب ہوا نا تو پھر مطلب اس کا پورا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، آپ معاشرے میں دیکھ لیں سارے لڑکے، غریب امیر کا بیٹا خراب ہوا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اس کے باپ نے پہلے ہی اس کے لیے جائیداد چھوڑ رکھی ہے، وہ کرے گا اپنا خراب کرے گا کچھ بھی کرے گا لیکن چل جائے گا۔ لیکن اگر ایک ایسا بندہ جو لوور گریڈ کا ہے، بالکل نچلے طبقے کا ہے، لوور کلاس کا ہے، وہ خراب ہو گیا تو اس کے والدین کہاں سے کھائیں گے، اس کی بہنوں کا کیا ہوگا، اس کے بھائیوں کا کیا ہوگا، خود کا کیا ہوگا، آنے والی جنریشن کا کیا ہوگا، تو تباہ ہو جائیں۔ تو میں جو ہے نا اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کے ان لڑکوں کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ یار آپ کوشش کریں کہ اگر آپ اوپر تک نہیں اڑ سکتے تو آپ اپنی درمیانی پرواز میں تو اڑنا شروع کریں، اس کے بعد جب آپ اڑیں گے تو پھر آپ کو اس اڑنے میں جب مزہ آئے گا تو آہستہ آہستہ آپ اوپر تک بھی جائیں گے۔ نہیں تو پھر اگر آپ نے کوشش ہی نہیں کی تو اس کے بعد پھر کل کو آپ کے بچے آپ کو ضرور کہیں گے کہ ابا آپ نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا، اس وجہ سے ہم بھی یہاں پر بیٹھے۔ تھینک یو سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔